السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم یہ اللہ کا وہ ذاتی صفاتی نام ہے جو آخرت کے نعمتوں، رفتوں، منزلوں اور انوار و تجلیات پہ منحصر ہے۔ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن یہ دنیا والوں کے لیے خاص ہے اور الرحیم یہ آخرت کے لیے خاص ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں۔ حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں کعبے کے اندر، حرم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور ایک رحمت پوری کائنات کے لیے، یعنی روزانہ 100 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، ایک رحمت پوری کائنات کے لیے، اور 99 رحمتیں حرم کے اندر، کعبے کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ہیں، جو حج میں، جو طواف میں، جو عمرے میں مشغول ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ یہ اندازہ لگائیں خود ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھئے جو حج عمرہ کرتے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کے مطابق، تو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اس کو پہلے دن جنم لیا اور اس کے گناہوں کا ایک ذرہ بھی اس کے ذمہ نہ ہو۔ پہلے دن کا بچہ جو گناہوں سے بالکل پاک، معصوم، پاک اور مطہر ہوتا ہے، اس طرح وہ حرم کے اندر۔ تو اسی طرح دنیا والوں کے لیے الرحمن، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی تمیز نہیں، کوئی نافرمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، جو بھی ہو، وہ الرحمن کی اس صفت کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اور الرحیم وہ آخرت کی رفتیں، وہ آخرت کی منزلیں، وہ آخرت کی قدریں، یہ تو وہاں پہنچیں گے جو لوگ وہ جانتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان لوگوں کے کیا عالم ہوگا۔ الرحیم وہاں کے لیے خاص ہے۔ جہاں بندہ رحمت میں آ جائے، جہاں تک وہ نظر کرے گا کہ یہ چیز میری ہونی چاہیے اور ہو جانی چاہیے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا جائے گا، یہ لے، یہ لے، یہ لے۔ اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں ختم نہیں ہوں گی، اور اس کی عطائیں، اس کی بخششیں بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ لامحدود ہیں۔ وہ عطا کرتا جائے گا، وہ دیتا جائے گا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ الرحیم کی صفت ہے یہ۔ گناہوں کا ڈھیر لے کے اس کے پاس چلے جائیں۔ رحیم ہے نا، لفظ رحم سے ہے، شفقت، مہربانی کرنا، اسی لیے رحم اس پیٹ کو بھی کہتے ہیں، بچہ رحم میں ہے۔ جب بندہ مر جاتا اس کو مرحوم کہتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آ گیا جی۔ قطع رحمی کرنے والے کو اسی لیے اپنی رحمت سے دور فرمایا۔ رحم کا مطلب ہے جوڑنا، متفق ہو جانا۔ بہرحال امام علی رضا علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اسم کو، الرحیم کو، 258 258 جو اس کے عدد ہیں، اس کے مطابق جو بندہ پڑھے، روزانہ تلاوت کرے، انجام بخیر ہو، آئے انجام بخیر ہو، اس کا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، زندگی کا حاصل، زندگی کا نتیجہ، زندگی کا رزلٹ، زندگی کی نعمتوں کا حصول خاتمہ بالخیر ہے، بالایمان، خاتمہ بالایمان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو، یہ خاتمہ بالایمان ہے۔ ایک بندے کی بات سنی نا، بڑی مزے کی، دل میں اتر گئی۔ کہنے لگا میں نے ایک طوطا پال رکھا ہوا تھا، جو بھی اجنبی اپنا پر آیا آتا اس کو کلمہ پڑھ کے سناتا، لوگ بڑے خوش ہوتے، محظوظ ہوتے اس کے کلمے پڑھنے سے۔
ایک دن بلی نے اس پہ جپٹا مارا، حملہ کیا، دبوچ لیا، جان دے دی۔ بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ٹین 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 جو طوطے کی نکالنے کی آوازیں ہوتی ہیں، میں تو نہیں نکال سکتا، ایسی آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بندہ جس نے طوطا پار رکھا تھا زاروں زار رونے لگا۔ لوگ اس کی تعزیت کے لیے آتے، یار طوطا ہی تھا، مر گیا تو کیا ہوا، اور لے آؤ، محنت کرو، اس سے زیادہ باتوں نہیں ہوگا، اس سے زیادہ وہ کیا ہوگا، نالج رکھے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم میری بات کو سمجھے نہیں، وہ میں کیوں روتا ہوں۔ اللہ کے بندو، میں جس چیز پہ روتا ہوں اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں نے اس کو بڑے ناز و نام سے پالا، میں نے اس کو ہر چیز سکھائی، کلمہ جیسی عظیم نعمت اس کو سکھائی، عظیم دولت اس کو دی۔ یہ پڑھتا رہا، خود بھی اور لوگوں کو بھی محظوظ کرتا رہا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، بلی نے تو حملہ کیا، جان جانے آفرین کے سپرد کی، لیکن وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا، وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا۔ روتا تو اس بات پہ ہوں، روتا اس بات پہ ہوں کہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن جب وقت آخر ہو تو کلمہ پڑھنا بھول جائیں، وہ لا الہ الا اللہ وحدانیت کی شہادت اور رسالت کی شہادت دینا بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ میں روتا اس بات سے ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ بندہ پڑھتا رہے اور خاتمہ بالایمان نہ ہو، تو پھر اس قسم کی برکت سے اللہ خاتمہ بالخیر کرتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ پلسرات، سکرات الموت، قبر کی منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور قضائے حاجات کے لیے تو میں نے بتایا ہی تھا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اس کو تینوں اسموں کو جوڑ کر پڑھیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عصر اور مغرب کے وقت 500 بار اس اسم کو پڑھے گا ملا کے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا گریباں ہو۔ اتنی بڑی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ تو مسلمانوں پڑھو، حاصل کرو اس نعمت کو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، ایک وجدانی کیفیت طاری کر کے ایک وجدان کے عالم میں پڑھو، پھر دیکھیے وہ جو کیف طاری ہوگا، کیف، اس کیف کے اندر ہی تو سارا کمال ہوتا ہے اللہ کا کوئی بھی اسم ہو، اور یہ تو اسمائے اعظم میں سے ہیں، اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے، کس کس کو پڑھے گا۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دولت، یہ نعمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، اپنے نصیب کو جگاؤ۔ وہ کل بھی بتایا تھا نا، اپنی تنہائیاں پاک اور صاف رکھیں، اپنے راتوں کو سجدہ میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں۔ وہ شب کے اندھیرے میں رب کے ساتھ مناجات کرنا جو مزہ دیتا ہے نا، وہ دن کے اجالوں میں نہیں ہے۔ وہ شب کی تاریکیوں میں، تنہائی میں رب کے ساتھ باتیں کرنا، رب کے ساتھ ہم کلام ہونا، اس نعمت سے بڑی، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت کبریٰ ہی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ سے ہم کلام ہونے کی اور اس کے کلام کو پڑھنے کی اور اس کے اسم کو پکارنے کی، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، جو اس کو پکارے گا، جو اس کو بلائے گا، ہر ایک دن جواب تو دے گا نا۔ کسی کے دروازے پہ جانا، دستک دیتے ہیں، ایک دفعہ شاید وہ اندر مصروف ہو، شاید کھانا کھا رہا ہو، شاید غسل کر رہا ہو، شاید سویا ہوا نہ کھولے، دوسری مرتبہ دستک دیں گے، وہ آدمی اٹھے گا، یار کوئی مجبور الحال ہے، پتہ نہیں، کوئی پیاسا ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا، کوئی منگتا ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی آشنا ہوگا، چلو دوسری مرتبہ بھی دروازہ نہ کھلے، جب تیسری مرتبہ دستک دے گا، کھٹکھٹائے گا، وہ بندہ معذور بھی اٹھ کے گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو دروازے تک لے آئے گا اور کھول لے گا دروازہ۔ من دکا باب الکریم، اور وہ جس نے اس کریم کے دروازے کو کھٹکھٹایا، من دکا، جس نے باب الکریم، اس کریم کے دروازے کو کھٹکھٹایا نا، تو وہ کریم پھر دروازہ کھولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا مالک الملک یا قدوس یا سبوحن، پڑھتے رہیں، اللہ کرم کرے گا۔